السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، میں آپ کو مفتی امتیاز پلامبی کی گفتگو سنواتا ہوں اور اس کی باتوں میں کتنا تضاد ہے، کتنا ہیر پھیر ہے، کتنا بدلاؤ ہے، کتنی تبدیلی ہے، وہ آپ حضرت خود ہی ملاحظہ فرمائیے گا۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات اس کی باتوں میں رد و بدل دیکھیے گا، چال پھیر دیکھیے گا، یہ کتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ دیوبندی وہابیوں میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو ان کا دھرم نہیں چلے گا، مکاری نہ کی جائے تو ان کا دھرم نہیں چلے گا، اگر یہ کسی کو دھوکہ نہ دیں تو ان کا دھرم نہیں چلے گا۔ جھوٹ اور تقیے پر ہی ان کا دھرم ٹکا ہوا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں بہت بڑے ماہر لوگ ہیں۔ شیطان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جب سے ہوئے وہابی دیوبندی پیدا تو شیطان نے بھی خوش ہو کر کہا، لو میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جب سے وہابی دیوبندی پیدا ہو گئے، دشمنان دین، دشمنان رسول یہ پیدا ہو گئے، شیطان خوش ہے اور شیطان بھی کبھی کبھی ان سے شرماتا ہوگا کہ یار اتنا جھوٹ اور اتنی دغا بازی اور اتنی مکاری تو میں نے بھی نہیں کی جتنی کہ میری یہ مطلب روحانی اولاد کر رہی ہے۔ خیر، اس کی باتوں کا تضاد ذرا دیکھیں، ہیر پھیر ذرا دیکھیں، خود ہی کیا کہتا ہے اور خود ہی کیا کہتا ہے۔ بہرحال بس آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، حق جماعت اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی ہے، یہ دیوبندی دشمن رسول ہیں، غدار رسول ہیں، دین کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، کھلے عام ہمارا کہنا ہے۔ اور ہر جگہ الحمدللہ ہمارے عالم ان کو جو ہے بات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور عالم دین کی بات تو چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کلا کھلا دیں گے انشاءاللہ، جو سمجھدار بچے ہیں، جو ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انشاءاللہ یہ دیوبندی لوگ ان کے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک بار آپ نے سنا ہوگا کہ تھائی لینڈ سے کال آتا تھا مجھے بار بار، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایسا اس کا منہ بند کیا کہ پھر وہ کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ شان ہے تو ہمارے علماء کی کیا شان ہوگی مسلمانوں۔ بہرحال بہت زیادہ جھوٹ بول لینا، بہت زیادہ کسی کو دھوکہ دے دینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ زیادہ دیر کاغذ کی ناؤ پانی میں نہیں ٹکتی، سمجھ گئے؟ زیادہ دیر کاغذ کی ناؤ پانی میں نہیں ٹک سکتی، وہ گل ہی جانا ہے اس کو۔ اور کاغذ کے پھولوں سے چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، خوشبو کبھی نہیں آ سکتی۔ تو ان کا یہ بناوٹی اصول، بناوٹی دھرم، یہ کبھی مسلمان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے، الحمدللہ۔ خیر، آگے کی گفتگو سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ یہ وقت پروگرام کا وقت چل رہا ہے، کئی جگہ پروگرام میں جانا ہوتا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کئی دنوں سے ہم مشغول ہیں، سفر میں ہیں، لیکن ابھی سفر سے واپسی تو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے مشاغل ہیں جن کی بنا پر ہم اپنا کام وقت پر نہیں کر پا رہے ہیں، ویڈیو والا کام وقت پر نہیں کر پا رہے ہیں۔ مفتی شہزاد عالم مصباحی کا جو مناظرے کا چیلنج تھا، جو ان کی طرف سے باتیں آئی تھی، ہم نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن آج صبح سے لے کر ابھی یعنی مغرب کی نماز سے پہلے تک اس قدر مشغولیت تھی کہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہم اس کا جواب نہیں دے سکے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ لیکن جیسا ہی وقت ملا ہم نے سب سے پہلے اسی کام کو کرنا مناسب سمجھا، اسی لیے ہم ان کے جواب کے طور پر یہ آڈیو ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، کئی دنوں سے علماء حق، علماء دیوبند اور بدعتی مولویوں کے مابین مناظرے کی باتیں چل رہی ہیں،
سب سے پہلے بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے مولوی شہزاد مصباحی صاحب نے مناظرے کا چیلنج کیا۔ ہم نے اکابرین دیوبند کی طرف سے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اپنے اسی یوٹیوب چینل سے اعلان کیا اور واضح طور سے کہا کہ علماء حق علماء دیوبند کو مناظرے کا چیلنج قبول ہے، لیکن مناظرہ تحذیر الناس، حفظ الایمان اور براہین قاطعہ پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کتابوں پر تو متعدد مناظرے ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند نے صحیح ترجمانی کرتے ہوئے باطل کے گھر میں گھس کر فتح کا پرچم بلند کیا ہے۔ جب مذکورہ کتابیں منظر عام پر آئیں تو عام مسلمانوں نے اس زمانے کے جید اور باصلاحیت علماء کرام نے ان کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بغور مطالعہ کیا اور خوب استفادہ کیا، مگر کسی کو بھی ان کتابوں میں کفر یا گستاخی نظر نہیں آئی۔ لیکن جب یہ کتابیں ایسے شخص کے پاس پہنچی جس کی آنکھوں پر باس بریلی کی فیکٹری میں بنا سرمے سے بھی نہ ہٹنے والا تعصب و حسد کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ ان کتابوں میں گستاخی ہے، ایسی گستاخی کہ اس کی سزا کفر اور ابد الآباد کی جہنم ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن میخانہ کے دیوانے کی کون سنتا ہے؟ سوائے ان کے چند ہم نماؤں کے کسی نے ان پر توجہ نہیں کی۔ وقت آ گیا تھا کہ ان ستودہ صفات علماء ربانیین علماء دیوبند کو عالمی پیمانے پر عالمی زبان میں بدنام کیا جائے۔ اس کام کے لیے عالمی مرکز ہی مناسب تھا، اس لیے حرمین شریفین کا رخ کیا اور بھیڑیے کی چال چل کر اپنے خبیث مقصد میں کامیاب ہوا۔ بہرحال بات دور چلی گئی، اب اصل بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ معزز ناظرین، آپ نے اوپر کی تفصیل سے بخوبی یہ جان لیا کہ تحذیر الناس اور حفظ الایمان نامی کتابیں جب منظر عام پر آئیں تو تمام عوام و خواص نے مطالعہ کیا، مگر ان میں کسی کو بھی کفر یا گستاخی نظر نہیں آئی۔ اب ایک شخص ہزاروں کے بیچ دن کو رات کا کر ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے، تو جانچ پڑتال شمس و قمر کی ہونی چاہیے یا اس ایک شخص کی بینائی کی ہونی چاہیے کہ اس کی بینائی کمزور ہے یا آنکھوں میں تعصب اور حسد کا تنکا یا پردہ پڑا ہوا ہے جو اپنے گھر کے سرمے سے بھی صاف نہیں ہو رہا۔ ہم نے اسی لیے اپنے اس ویڈیو میں موضوع دیا تھا کہ مناظرہ حفظ الایمان یا تحذیر الناس پر نہیں ہوگا، بلکہ مناظرہ تو مسلمہ کتابوں کو غلط بتانے والے کی شخصیت پر ہوگا، یعنی بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا صاحب کی شخصیت پر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ہی حسام الحرمین نامی کتاب لکھ کر ان کتابوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو علماء ان کتابوں کو صحیح بتا رہے تھے ان کی مخالفت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت میں افتراق و انتشار اور مخالفت کی بنیاد یہ کتاب حسام الحرمین بنی ہے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ پہلے کتاب کے مصنف کے حالات پر بات چیت کی جائے، لیکن بریلوی مناظر مفتی شہزاد مصباحی صاحب موضوع تبدیل کر کے رائے فرار اختیار کرنے لگے اور اپنے اس سابقہ ویڈیو میں یہی کہتے رہے کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ فلاں دیوبندی کافر ہے، اشرف علی تھانوی کافر ہے، رشید احمد گنگوہی کافر ہے، فلاں کافر ہے، ہم کافر ثابت کریں گے۔ اسی بات پر ڈٹ لگاتے رہے، جبکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ مناظرہ ان کتابوں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ کتابیں تو مسلم تھی، ان کتابوں کو پڑھنے والے ہزاروں علماء تھے، لاکھوں کی تعداد میں عوام تھے، لیکن انہیں اس میں نہ تو کفر نظر آیا نہ گستاخی نظر آئی، بلکہ ان ہزاروں کے بیچ میں ایک بھینگے شخص کو اس کے اندر کمی کوتاہی نظر آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس ایک شخص کے بارے میں جانچنا ہوگا کہ آخر یہ شخص ہزاروں کی مخالفت کیوں کر رہا ہے۔ یہ مخالفت کرنے والا، اختلاف ڈالنے والا واقعی اس لائق ہے کہ اس کی باتوں کی پر توجہ کی جائے، اس کی باتوں کو ایکسپٹ اور قبول کیا جائے، یا اس کے اندر خود ہی خرابی ہے جس کی بنا پر دوسروں کو خراب سمجھ رہا ہے؟ لیکن ہوا ایسا نہیں۔ بریلوی مناظر مفتی شہزاد مصباحی موضوع تبدیل کر کے رائے فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی آفت سمجھی ہے۔
معزز ناظرین، ملک کے حالات کے پیش نظر ہم نے مشورتاً یہ بات کہی تھی کہ ہم تو باطل کے گھر میں گھس کر بھی مناظرہ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے کیے ہیں، لیکن اکثر جھگڑے اور فساد کی نوبت آتی ہے اور اہل سنت علماء حق علماء دیوبند کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ بریلویوں نے منصوبہ بند طریقے سے جھگڑا کرا دیا اور بریلوی شور مچاتے ہیں کہ دیوبندی بھاگ گئے۔ اس لیے اگر پرامن طریقے سے مناظرہ کرنا ہے تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن بھی مناظرہ ہو سکتا ہے، لیکن شاید انہیں امن پسند نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے یہ مناظرہ پرامن طریقے سے ہو جائے، اس لیے کہ ان کا اصول ہی یہی ہے کہ پبلک کے سامنے مناظرہ ہو، یہ پبلک کا سہارا لیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کو آپس میں بھلا دیں گے تاکہ مناظرہ آگے نہ بڑھ سکے اور انہیں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے اور عوام کے درمیان ان کی رسوائی نہ ہو، تو اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے، رسوائی چھپانے کے لیے عوام کا سہارا لیتے ہیں، اسی لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مناظرہ آمنے سامنے ہو۔ چلیے آمنے سامنے بیٹھ کر بھی مناظرے کے لیے الحمدللہ علماء حق علماء دیوبند تیار ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے بعد کا وقت دیا تھا، مگر یہ ضد میں ہے کہ رمضان شریف میں ہی مناظرہ کرنا ہے۔ لگتا ہے انہیں اور ان کی عوام کو روزہ اور تراویح سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ متعدد مسائل ہیں۔ آدمی روزہ رکھ کر گفتگو نہیں کر پائے گا، مناظرہ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ عام دنوں میں آدمی بولتے بولتے تھک جاتا ہے، کئی گھنٹے بولنے پڑتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آدمی بھوکا رہے گا، کیسا مناظرہ کرے گا؟ رات میں مناظرہ نہیں ہو سکتا کہ تراویح کا مسئلہ ہے، دن میں روزہ رکھ کر آدمی کے لیے بولنا دشواری کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے مفتی شہزاد بریلوی صاحب نے مناظرے سے بھاگنے اور اپنی عوام کو دھوکہ دینے کا ایک اچھا راستہ یہ بھی نکالا کہ کہہ دیا کہ حافظ علی اصغر مردود زمانہ ہے، اس کا فون نہیں لگ رہا ہے، بزی بتا رہا ہے، تو مردود زمانہ کہنا ہی عوام کی واہواہی کے لیے کافی ہے۔ کسی کو مردود کہہ دو، کسی کو کافر کہہ دو، کسی کو گستاخ رسول بتا دو، عوام کی طرف سے واہواہی مل جائے گی۔ ارے بھائی اگر نمبر بزی ہے تو کیا مطلب موبائل نمبر بند یا غلط ہے؟ متعدد مرتبہ آپ کوشش کرتے، فون نہیں لگ رہا ہے، آپ واٹس ایپ میسج کر دیتے کہ ہم فلاں موضوع پر فلاں کام کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا نمبر بزی بتا رہا ہے، یا میسج کر دیتے، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، بس آپ نے بیان کر دیا کہ فون نمبر بزی بتا رہا ہے، ایسا بتا رہا ہے، ایسا نمبر دو۔ یہ سب تو بھاگنے کے طریقے ہیں مولی صاحب۔ ظاہر سی بات ہے آدمی کے پاس ایک نمبر ہے، سینکڑوں لوگ فون کر رہے ہیں، کئی موضوعات پر بات چیت ہو رہی ہے تو بزی تو بتائے گا۔ چلیے اگر آپ نے فون کیا متعدد مرتبہ اور بزی بتا رہا ہے تو ایک آدمی اگر فون پر بات کر رہا کسی اور سے تو فون کا اصول یہ ہے کہ اگر دو آدمی کے بیچ بات ہو رہی ہے، تیسرا آدمی فون کر رہا ہے تو اگرچہ فون کرنے والے کو بزی بتاتا ہے، لیکن جو فون پر بات کر رہا ہے، جسے فون لگایا جا رہا ہے، اسے وارننگ مل جاتی ہے کہ فلاں کا نمبر سے فون آ رہا ہے۔ لیکن حافظ علی اصغر صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے قسم کھا کر کہ خدا کی قسم کسی کا بھی فون، ان میں سے خاص طور سے شہزاد وغیرہ کا فون نہیں آیا ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، فون آیا ہی نہیں ہے۔ اگر چلو فون نہیں آیا یا فون نہیں لگ سکا اس وقت، کوئی مجبوری تھی، بعد میں کر لیتے، میسج کر لیتے، لیکن نہیں، چونکہ انہیں یہ بتانا تھا پبلک کو کہ دیکھو ہم فون کر رہے ہیں لیکن فون نہیں لگ رہا ہے، اس سے بھاگنے کا راستہ بھی آسان ہو جائے۔ بھائی ہم عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہے ہیں، بلکہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام آپ کر رہے ہیں تاکہ مناظرے سے بھاگنے کا راستہ آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ پبلک کو یہ بتا رہے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتابوں میں گند ہے، گستاخی ہے۔ ارے ہم علل اعلان کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، جب مناظرہ ہوگا تب بھی دنیا کو بتائیں گے کہ علماء دیوبند کی کتابیں بے غبار ہیں، نقص اور کمی تمہارے اعلی حضرت بانی بریلویت مولوی احمد رضا خان کی آنکھوں میں ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے، اسے جانچ پرکھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ساری باتیں شرائط مناظرہ میں طے ہوں گی، اسی طرح مناظر
اور وقت وغیرہ کا بھی وہیں پر تعین ہوگا۔ اس لیے آپ ڈر کر نہ بھاگیں کہ تم ہی کو مناظرہ کرنا ہوگا، تم ہی سے مناظرہ کرنے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب شرائط مناظرہ طے ہوں گے تو وہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ کون مناظر رہے گا، نہ گھبرائیں۔ الحمدللہ علماء اہل سنت دیوبند مناظرے کے لیے تیار ہیں، فرار کا نام دے کر خود فرار نہ ہو اور نہ ہی عوام کو گمراہ کرے۔ آپ علماء حق علماء دیوبند سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار رہیں، بہانہ بازی سے کام لے کر فرار کا راستہ اختیار نہ کریں۔ ویسے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں پن کر کے جو نمبر دیا جا رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ شرائط مناظرہ طے کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں، شنکر کہیے، چاہے ان کو آدم کہیے، چاہے منو کہیے، لیکن یہ واستوکتا ہے اور اس کو دृڑھ وشواس سے کہا جا سکتا ہے۔ اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر اور ناری سے مانو ماتر کو ایشور نے پیدا کیا ہے۔ جمعیت علماء کے مفتی محمد الیاس نے بھگوان شنکر کو مسلموں کا پتا بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سبھی ایک ہی ایشور کے بنائے ہوئے ہیں۔ مفتی محمد نے کہا کہ شنکر بھگوان اسلام کے پہلے پیغمبر ہیں اور اسلام کی شروعات ہندوستان سے ہوئی تھی۔ ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے۔ شنکر جی لنکا میں آئے تھے، وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب۔ سنا جناب حضرات آپ نے اس مفتی امتیاز پلامبی کی گفتگو کو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاگل خانے میں اس کو بھرتی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ خیر، یہ اپنی کتابوں سے بھاگ رہا ہے، اپنی کتابوں پر بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان کتابوں پر اب مناظرہ نہیں ہوگا، یہ راہ فراری ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سمجھے مسلمانوں، یہ جانتے ہیں کہ ہم کبھی بھی جو ہے حفظ الایمان، تحذیر الناس، البراہین القاطعہ، تقویۃ الایمان، ان سب کتابوں پر کبھی بھی مسلمانوں سے بحث و مباحثہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی مناظرہ نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کفر بھرا ہوا ہے اور ہم تھانوی نوتوی گنگوہی کے کفر کو کبھی بھی جو ہے ان پر سے ہٹا نہیں سکتے۔ کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں، ہے نا، یہ لوگ کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر کبھی تھانوی کافر کو کفر کے دلدل سے یہ نکال نہیں سکتے۔ خیر، آئیے چلیے اب اہل سنت کے ایک شعر کی گفتگو سنیے، جو اہل سنت کے ایک شعر ہیں۔ الحمدللہ آپ ان کی گفتگو کو سنیے، انہوں نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ امتیاز پلامبی کو ہی وقت نہیں، یہ تو جھوٹا مکار ہے، شیطان ہے۔ ان کے پاس تو اتنے پروگرام بھی نہیں ہوتے جتنے ہمارے سنی بھائی پروگرام کراتے ہیں اور ہمارے علماء پروگراموں میں جاتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر بھی ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے اور ادھر بات کر کے بھی دین کی خدمت کرنی ہے، سمجھے؟ خیر، سنیں علماء اہل سنت کی گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلوا علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اہل سنت، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان دنوں مدارس کے سالانہ جلسے چل رہے ہیں، جس میں فقیر قادری الحمدللہ رب العالمین مسلسل ایک مہینے سے لگاتار ہر دن تبلیغی دورے پر ہے۔ اس لیے کثرت اسفار کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں میں آپ سے شیئر نہ کر سکا۔ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے میری ایک کلپ آئی تھی، مولوی امتیاز پلامبی جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے،
اس مولوی کے تعلق سے جس نے جامعۃ الرضا کے جماعت سادسہ کے ایک پرچے پر جو مطالعے کا پرچہ تھا حسام الحرمین کے حوالے سے اس پر اعتراض کیا تھا اور جماعت اہل سنت پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے، اور اس نے حسام الحرمین کو یہ کہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی زبان میں اردو کا ترجمہ کیا اور غلط ترجمانی کر کے یہ فتاویٰ لے لیے۔ اس شخص کے جملوں سے پتہ چل رہا تھا کہ جس طرح دیوبندیت پہلے بے بس تھی اور آج بھی اسی طرح بے بس ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس سال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ علماء حرمین طیبین کی تصدیقات لینے کے لیے گئے تھے، اسی سال خلیل احمد امبیٹوی جو براہین قاطعیہ کا نامزد مصنف ہے لیکن حقیقت میں رشید احمد گنگوہی اس کا مصنف ہے، وہ وہاں پہنچا ہوا تھا جب شریف مکہ نے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ اس نے وقت مانگا اور ایسا وقت مانگا کہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی۔ تو اگر تیرے اندر دمخم ہے اور کچھ جانتا ہے تو حسام الحرمین کی تصدیق نمبر 5 کا مطالعہ کر لے، اور پھر میں نام نہیں بتاؤں گا، خود ہی جا کر پڑھ اور پھر اس میں جا کے دیکھ کہ وہ عالم جنہوں نے 5ویں نمبر کی تصدیق کی ہے وہ اردو جانتے تھے کہ عربی جانتے تھے اور کہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں صرف اہل عرب ہی کی تصدیقات نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عجم سے تعلق رکھنے والے عالم دین جو وہاں پر رہا کرتے تھے ان کی بھی تصدیق موجود ہے۔ تو یہ بہانہ کرنا کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، اعلیٰ حضرت نے غلط ترجمانی کر دی، تو ابے اگر یہی مسئلہ ہے تو تم نے جو المحنت نکال کر کے اور ایک ڈھنڈورا پیٹا ہے اور اپنے ہی مولویوں سے تصدیقات لے لی ہیں، تمہیں تو بڑا ناز ہے نا عربی دانی پر۔ تو تم نے اگر تمہارے بقول اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا ہے تو تمہارے اندر دمخم تھا تو اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ لے کے دکھاتے۔ آج تک بے بسی اور لاوارسی کا دکھڑا رو رہے ہو، حقیقت میں لاوارث ہو اس لیے رو رہے ہو۔ اب میں پچھلی بات پر گفتگو نہ کرتے ہوئے بروقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولوی امتیاز پلاموی تم نے جو چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے اچھی بات ہے، قبول کر لیا ہے، لیکن تاریخ بڑی لمبی رکھ رہے ہو کہ رمضان شریف کے بعد۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کے بعد نہیں، اگر ہمت ہے تمہارے اندر تو تم رمضان شریف سے پہلے یا رمضان شریف میں 2-4 دن رہ گئے ہیں یہ، ورنہ رمضان شریف کے پہلے عشرے میں کسی دن کا تعین کرو۔ اور سنو، ہم یہ ثابت کریں گے کہ اشرف علی تھانوی اپنی عبارت کی روشنی میں پکا کافر ہے، رشید احمد گنگوہی پکا کافر ہے، خلیل احمد امبیٹوی پکا کافر ہے، قاسم نانودوی پکا کافر ہے، اور ان کی عبارات قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ اور تم یہ ثابت کرنا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے غلط تصدیقات لی ہیں، اور ہم تمہارے مولویوں کی عبارت سے بفضل ہی تعالی یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان کی عبارات میں جو علماء متکلمین کے یہاں تاویل بعید کا اعتبار ہوتا ہے، ان کے یہاں وہ تاویل بعید بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برابر اکابر علماء جب بات میری اور تمہاری چل رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اکابر کی طرف دم دبا کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور جس حافظ اصغر علی کا تم نے نمبر پڑھوایا ہے وہ مردود زمانہ نے نہ جانے اپنے موبائل کے اندر کیا کر لیا ہے کہ جب فون لگوایا میں نے تو بار بار بزی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح تمہارے آباء و اجداد، تمہارے پیر، تمہارے مولوی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے، آج تم بھی وہی دھول جھونکنے کا کام کر رہے ہو۔ دعویٰ بڑا لمبا کیا تھا کہ میں نے چاروں عبارتوں کو اپنے علماء کی تشریحات سے پہلے پڑھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہیں کچھ نیا ملا ہوگا، لیکن وہی جو الیاس گھمبن آج تک، اور وہی جو رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی آج تک،
اے تم لوگوں کو دے کر گئے وہی تم گھسے پٹی باتیں اور وہی پرانی باتیں کر رہے ہو۔ اب سنو، مشورے تم نے دیے ہیں، مناظرہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہوگا، ہمت ہوگی، دمخم ہے، صحیح نمبر ہمیں پرووائیڈ کراؤ اور صحیح نمبر ہمیں دو، اپنے اسی جگہ ڈالو جہاں ڈالا تھا، اور ایسا نمبر دو جو نمبر باقاعدہ لگے اور اس سے بات چیت ہو سکے۔ پہلے شرائط مناظرہ طے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کر شرائط مناظرہ، پھر اس کے بعد جو ہے تاریخ مناظرہ متعین ہوگی۔ ٹاپک ہمارا یہ رہے گا کہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد انبیٹوی یہ سب کافر ہو چکے ہیں، اور یہ بھی تم قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کے مغالطہ دے رہے ہو کہ ان عبارتوں پہ بہت مناظرے ہو گئے۔ یاد رکھنا یہی گندگی تو ہے تمہارے مذہب کے اندر، جس گندگی کو ہم نے ہمیشہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیشہ ہمیں اپنا دشمن سمجھا۔ کاش اگر تم یہ سمجھ جاتے کہ ان مولویوں نے گستاخی کی ہے اور کلمہ ہم نے ان مولویوں کا نہیں پڑھا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑھا ہے، لہذا جو بھی گستاخی کرے گا سرکار علیہ السلام کی وہ پکا کافر ہے۔ اگر تم نے یہ کر لیا ہوتا تو شاید تمہاری آخرت تباہ ہونے سے بچ گئی ہوتی۔ اب اگر تم نے دو تین باتیں مشورتاً یا یوں کہیے کہ اپنی طرف سے شرائط کے تو شکل میں پیش کی ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں مناظر تمہیں رہنا پڑے گا، اور الحمدللہ رب العالمین میرے نام کے انتخاب کی بات ہے تو میں مناظر رہ لیتا ہوں، میں مناظر رہوں گا، ادھر سے تم مناظر رہو، باقی اس کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن باقی بات بعد میں ہوگی۔ ابھی صحیح نمبر پرووائیڈ کراؤ، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن شرائط مناظرہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن جو تاریخ مناظرہ ہوگی اس میں ہم لوگ آئیں گے۔ مناظرہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں، آمنے سامنے ہوگا۔ جگہ کا انتخاب بھی تم نے کہا کہ ہم نے تو گھر میں گھس کر کے تمہیں ہرایا ہے، تو آ جاؤ ایک بار اور آزما کے دیکھ لو، اگر گھر میں گھسنے کی طاقت ہے تو آؤ، اور انشاءاللہ الرحمن پھر بتاتے ہرایا کس نے ہے۔ ورنہ مناسب جگہ، ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں تمہیں بھی اعتراض نہ ہو اور مجھے بھی اعتراض نہ ہو۔ میں جواب کا انتظار کروں گا، اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کل بھی حق پر تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تم سے کل ہم نے کبھی خوف کھایا تھا، نہ آج کھاتے ہیں، نہ کبھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق بولنے اور حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کے لیے رمضان المبارک میں میری طرف سے ایک آفر ہے۔ جو میرے بھائی سنی حنفی بریلوی 6 آئل ایک ساتھ منگاتے ہیں اپنے پریوار گھر کے لیے یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے، انشاءاللہ 6 پیس کا جو کوریل چارج آئے گا 100، 150، 200 یا اس سے اوپر، وہ آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اس کا جو چارج ہے میں دوں گا، اور آپ کے لیے یہ پورے رمضان آفر فری ہے۔ رمضان المبارک میں جو بھائی 6 آئل ایک ساتھ منگا لیتے ہیں، یا اگر کچھ لوگ 2-4 لوگ اکٹھے ہو کے بھی منگا لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آفر ہے، میری طرف سے کوریل چارج فری۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔